نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی نازیبا اور غیر شرعی دعا کرنے والوں اور چلا کر دعا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب انسان مشکل میں گھر جاتا ہے اور مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا تو پھر گڑ گڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی اخلاص کے ساتھ دست سوال دراز کرتا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی بیتاب ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے، اس کے آداب اور طریقہ کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ غرور کو دل سے نکال دے، غفلت اور کاہلی سے دامن بچا کر سراپا عجز و نیاز بن کر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں دست سوال دراز کرے اور پرنم آنکھوں سے اس سے مانگے، چیخ کر نہیں بلکہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ، کیونکہ آہستہ اور پوشیدہ دعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے۔ چلا کر دعا کرنا بارگاہ الہی کے آداب کے خلاف ہے اور اس میں ریا اور دکھاوا بھی ہوتا ہے۔ چلا کر تو اسے پکارا جائے جو سن نہ رہا ہو یا بہت دور ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ سمیع اور بصیر بھی ہے، اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس لیے آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ اپنا دل نیاز مند کی حکایت درد اور آرزو پیش کرے، کیونکہ چیخ و پکار کرنا اور ایسے امور کے ساتھ دعا کرنا جو عقلاً اور شرعاً ناجائز اور ممنوع ہو، مثلاً نبوت کے مرتبے تک رسائی کی دعا شرعی طور پر حرام چیزوں کے حصول کی دعا ہے، مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا وغیرہ، یہ سب حد سے تجاوز کرنے کے مترادف ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نہ ہی ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس آدمی کی دعا بھی شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی جو حرام کھاتا پیتا اور حرام پہنتا ہو اور اپنی زبان کو جھوٹ کی گندگی سے ناپاک کر لیتا ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال اور صدق مقال بھی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہو، اور اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو وہم و گمان کا شکار ہو اور اپنی دعا کی قبولیت پر یقین نہ رکھتا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف فرما دے، لیکن وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے اور اپنی مرغوب چیز کو عظیم سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی کوئی چیز عظیم نہیں جو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر کامل یقین ہو کہ میرا رب تو وہ ہے جو کریم بھی ہے اور بہت بڑا شرم و حیا والا بھی ہے، وہ اپنی مہربانی کے ساتھ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ حیا کرنے والا، بہت زیادہ سخی ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو خالی لوٹا دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کی قبولیت کی شرائط بھی بیان فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد نہ حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، بلکہ عرض کرنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، تو نے بہت جلدی کی ہے، تیری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ بیٹھ جا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے ذکر کر، پھر میری ذات پر درود پاک پڑھ، پھر اپنے لیے دعا کر تو وہ قبول ہوگی۔ اسی اسنا میں ایک اور آدمی آیا، اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، اب تو دعا قبول ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ان تمام آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا کرے تو اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا اور ایسے قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے اس کے قریب کر دے، اور میں تجھ سے جہنم کی آگ سے اور ایسے قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کی دعا کی قبولیت کے اسباب اور وسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے اہم اور دعا کی قبولیت کا عظیم ترین وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوا، عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اچھی بینائی عطا فرما دے؟ تو اس نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں تو آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر ہی دے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات اور نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور پھر میری ذات پر درود پاک پڑھو، پھر ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے اللہ، میں تیری طرف تیرے نبی جو سراپائے رحمت ہیں، جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کے وسیلے کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں جس کے ساتھ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو اس صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی قوت بصارت اسے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد میں داخل ہوا تھا تو نابینا تھا، اور جب مسجد سے باہر آیا تو بینا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے توسل سے دعا کرنا جائز بھی ہے اور اس کی قبولیت کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ ترغیبات الابرار میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی بقا 4 چیزوں پر موقوف ہے: علماء ربانی کے علم کے ساتھ، حکام کے عدل کے ساتھ، اغنیاء کی سخاوت کے ساتھ، فقراء کی دعا کے ساتھ۔
اگر علماء کا علم نہ ہوتا تو جاہل ہلاک ہو جاتے، اور اگر حکام کا عدل نہ ہوتا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کھا جاتے جس طرح بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، اور اگر اغنیاء کی سخاوت نہ ہوتی تو فقراء ہلاک ہو جاتے، اور اگر فقراء کی دعا نہ ہوتی تو آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں بغیر کسی شک و شبہ قبول ہوتی ہیں: والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا: پہلا، روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا، عادل امام کی دعا، اور تیسری، مظلوم کی دعا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ دیر سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں تیرا حق ضائع نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تیری دعا کو رد کروں گا اگرچہ اس کی قبولیت پر طویل عرصہ گزر جائے، کیونکہ میں بردبار ہوں، اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ ظلم اور گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے خصم کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح اسے پسند ہے اور جس سے ہماری دعائیں مستجاب ہوں۔ اگر وہ یہ کرم فرما دے تو یقیناً یہ بات اس کی قدرت سے باہر نہیں، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔